بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ فقیر نے آپ سے صدقہ طلب کیا اور کہا، خداوند متعال آپ کو برکت دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اپنے رب پر ایمان ہے، لیکن اس وقت آپ کے دینے کو میرے پاس کچھ نہیں۔ فقیر نے کہا، میں آپ کو عظمت خداوند متعال کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے کچھ ضرور عطا فرمائیں۔ مجھے آپ کے چہرے مبارک سے خیر و نیکی کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے اچھے اور خدا پرست اور رائے خدا میں خرچ کرنے والے شخص نظر آتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ بخل نہیں فرمائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے ایک عظیم بات کے لیے قسم دی ہے اور بہت عظیم نام سے قسم دے کر امداد طلب کی ہے، لیکن میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے جس سے آپ پر احسان کروں۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے اپنا غلام بنا لو اور بازار میں فروخت کر دو۔ فقیر نے عرض کیا، یہ تو مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں کس طرح آپ کو اپنا غلام بنا کر فروخت کروں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ تو نے مجھے خداوند متعال کے نام کی قسم دی ہے اور امداد طلب کی ہے، میں آپ کو نا امید نہیں کر سکتا۔ مجھے ضرور کچھ کرنا ہے۔ آپ مجھے بازار لے جائیں اور فروخت کر دیں۔ جو میری قیمت ملے اس سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ فقیر حضرت خضر علیہ السلام کو بازار لے گیا اور 400 درہم کے بدلے فروخت کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک عرصہ تک خریدار کے پاس ٹھہرے، لیکن خریدار کسی بھی وقت انہیں کوئی کام ذمہ نہ لگاتا۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ان سے دریافت کیا، آپ نے جب مجھے خدمت گزاری کے لیے خریدا تھا تو آپ کیوں کر مجھے کسی کام پر نہیں لگاتے اور خدمت نہیں لیتے؟ خریدار نے عرض کیا، آپ سے کام لینے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں ہے۔ آپ تو ایک بزرگ بوڑھے شخص ہیں، تو آپ سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں الحمدللہ طاقتور ہوں، کمزور نہیں، نہ ہی بوڑھا ہوں۔ مجھے کام کرنے سے کوئی تکلیف یا زحمت نہیں ہوتی۔ خریدار نے کہا، پس اگر آپ از خود مائل ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہیں تو ان پتھروں کو اٹھا کر اس جگہ منتقل کر دو۔ پتھروں کی مقدار اور دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ کے لحاظ سے ان کو منتقل کرنے کے لیے کچھ افراد کی ضرورت تھی، جو انہیں منتقل کرنے پر ایک دن لگاتے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے 1 گھنٹے میں وہ سارا کام انجام دے دیا۔ خریدار بہت خوش ہوا اور اس نے آپ کی تعریف کی، شاباش دی۔ کچھ عرصہ بعد خریدار کو سفر پر جانا ہوا تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو بلا کر کہا، مجھے آپ درست آدمی لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں سفر پر جاؤں، آپ کو اپنا جانشین مقرر کر جاؤں۔ آپ میرے خانوادہ کا خیال رکھنا، ان سے اچھائی سے پیش آنا۔ میرے سفر سے واپسی تک آپ کے ذمے صرف یہی کام ہے۔ آپ بزرگ آدمی ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ اجازت دیں تو میں کچھ اینٹیں بناؤں گا۔ خریدار نے اجازت دے دی۔ خریدار سفر پر چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے تنہا اپنے ہاتھ سے اینٹیں بنائیں۔ نہایت خوبصورت گھر بنایا۔ خریدار جب واپس لوٹا تو حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کام دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ انتہائی تعجب کی حالت میں پوچھا، آپ کو اپنے پروردگار کی قسم بتاؤ، آپ کون ہیں اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ آپ نے مجھے پروردگار کے نام کی قسم دی ہے
تو اب میں مجبور ہوں کہ آپ کو اپنی ساری داستان بیان کروں اور آپ کو اپنی غلامی اختیار کرنے کا قصہ بھی سناؤں۔ پھر آپ نے سارا قصہ خریدار سے بیان کر دیا۔ پھر خریدار سے فرمایا، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی شخص کسی سے خدا کے نام پر کوئی چیز مانگے اور اس کی قدرت میں ہو تو اسے چاہیے کہ ضرور اس کی امداد کرے، سائل کو خالی نہ لوٹائے۔ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ایسے سائل کو خالی لوٹائے گا تو بروز محشر اس حالت میں معشور ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت پوست اور خون نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہی ہوگی۔ جب وہ راستہ چلے گا تو ہڈیوں کے ٹکرانے کی آواز آئے گی۔ خریدار کو جب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ سے اس بات پر عذر خواہی کی کہ اسے ان کے بارے میں معلوم نہ تھا اور آپ کو ضامت دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا اور میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ خریدار نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں خود اور میرا سب سرمایہ آپ کے اختیار میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میری ایک ہی خواہش ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ خریدار نے عرض کیا، آپ آزاد ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دعا کی، خداوند متعال کا شکر گزار ہوں جس نے غلامی کے بعد مجھے آزادی عنایت فرمائی۔